لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت پوری دنیا لرزہ برندام ہے اور پوری دنیا اس وقت کورونا وائرس کے قہر سے اور کورونا وائرس کی تکلیف سے دوچار ہے۔ کسی کو آج سے پہلے یہ خبر نہ تھی کہ کوئی ایسا بھی وائرس ہوگا جو پوری دنیا کو اشتک کر دے گا اور پوری دنیا کا انسان اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے گھروں میں قید ہو کر کے بیٹھ جائے گا۔ یہ اچانک پروردگار جل جلالہ کی جانب سے یہ امتحان اور یہ آزمائش اور یہ تکلیف کیوں آتی ہے، اسے ہمیں قرآن مقدس کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ اچانک کسی قوم کو نہیں پکڑتا، بلکہ پروردگار جل جلالہ قوموں کو مہلت عطا کرتا ہے، سنبھلنے کا موقع عطا کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور جب اس کے باوجود قوم نہیں سنبھلتی تو پھر پروردگار جل جلالہ اس حال میں اس کی گرفت فرماتا ہے جب وہ اپنی زندگی کے اندر مست اور عیش و عشرت کے اندر مصروف ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب کسی کو نصیحت کی گئی اور اس نے نصیحت کو بھلا دیا۔ اب نصیحت کو بھلانے کے بعد پروردگار جل جلالہ نے اس نصیحت فراموش انسان پر اس وقت اپنی رحمتوں کے دروازے، نعمتوں کے دروازے کھول دیے، جیسا کہ رب نے ارشاد فرمایا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے دروازے اس پر اللہ نے کھول دیے۔ یہ دروازے کب تک کھلے رکھے؟ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، اس وقت تک جب تک کہ وہ اس کے اندر خوش اور مست ہو کر بے خود نہ ہو گئے۔ جب وہ اس میں ڈوب گئے اشیاء کے ملنے پر، چیزوں کے ملنے پر اور بے شمار آسائش کے سامان کے ملنے پر، تو اب پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اخذناہم بغتہ، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رب کی جب پکڑ اچانک ہوتی ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد، اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد، اللہ کے ارشاد کے خلاف زندگی گزارنے کے بعد بھی اگر نعمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، آسائش کے سارے سامان مل رہے ہوں اور کسی قسم کی ہمارے پاس کوئی کمی نہ ہو اور ہم عیش و عشرت میں مکمل طور پر جب ڈوب جائیں اور یہ ساری چیزیں گناہوں کے باوجود ہمیں ملتی ہوں، تو بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ہماری کسی نیکی کی وجہ سے ہے، حالانکہ یہ نیکی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ پروردگار جل جلالہ یہ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے اور اس ڈھیل کے بعد پروردگار جل جلالہ اسے اچانک پکڑتا ہے، جیسا کہ آج پوری دنیا کو پروردگار جل جلالہ نے پکڑ لیا ہے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر قید ہو چکے ہیں اور ساری خوشیاں، سارا آرام اور سارا چین رخصت ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک خوف سا ماحول ہے، ایک فیئر سا ماحول ہے، ایک ڈر کا ماحول ہے، ایک غم کا ماحول ہے، اداسی کا ماحول ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہر کوئی یہ محسوس تو کر رہا ہے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ رب کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، یہ اللہ کے ارشاد کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ اب اس کی صورت کیا ہے کہ ہم اس سے رہائی پا سکیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس بظاہر ایک ہی صورت نظر آتی ہے، جس رسول کی بات میرا مولا کبھی نہ ٹالے، اس رسول کے وسیلے سے اور اس رسول کے دامن میں پناہ لینے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اگر دنیا کے انسانوں پر عذاب ہو رہا ہے تو وہ اس حد تک ہی ہو رہا ہے
کہ انسان کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، شکلیں نہیں بدلی جا رہی، اجتماعی طور پر عذاب نہیں ہو رہا، غرق سب کو نہیں کیا جا رہا، یہ سب کچھ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ کہیں کچھ ہزار، کہیں کچھ ہزار، کہیں کچھ ہزار، اس طریقے سے انسان موت کی وادیوں سے گزر رہے ہیں۔ چونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر کے بھیجا، میرے آقا سب کے لیے رحمت ہے، اور پروردگار جل جلالہ انہی کی وجہ سے اجتماعی عذاب انسانوں پر نازل نہیں فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہماری ذمہ داری کیا بن جاتی ہے، ہماری رسپانسبلٹی کیا بن جاتی ہے؟ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کے فرامین سے، آپ کے ارشاد سے، آپ کے قانون سے، آپ کی سنتوں سے کوسوں دور ہو گئے۔ اب ہمیں چاہیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے بارگاہ سمدیت میں دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کون سی مصیبت ہے جسے پروردگار نے اپنے حبیب کے صدقے میں نہ ٹالی ہو؟ اللہ اکبر۔ زمین کے اوپر کی مصیبت ہو تو بھی اللہ حضور کے صدقے میں ٹال دیتا ہے، زمین کے اندر کی مصیبت ہو تب بھی اللہ حضور کے صدقے میں ٹال دیتا ہے، اور میدان محشر کی اگر تکلیف ہو تو اللہ حضور کے صدقے میں ٹال دیتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا؟ اللہ اکبر۔ وہ کل آج کی دنیا کے مناظر کو دیکھیں، باپ اگر 60 کراس کر چکا ہے اور مغربی ملک کے اندر رہ رہا ہے، اٹلی کا معاملہ دیکھ لیں، اٹلی کے اندر 50، 55، 60 کی عمر کے لوگوں کو مرتا چھوڑ دیا جا رہا ہے، کوئی ان کے علاج کی طرف فوقیت نہیں دیتا، بلکہ پرائرٹی دے رہے ہیں تو جوانوں کے پیچھے دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، بوڑھوں کو مرتے چھوڑ دیا جا رہا ہے، بوڑھوں کو مرنے دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں مغربی ممالک میں جو 60 کراس کر چکے ہیں، ان کو بچوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اگر ایک ہی دیوار 2 مکانوں کی ہے، ایک دیوار کے پیچھے باپ رہ رہا ہے اور دوسری دیوار کے پیچھے اولاد رہ رہی ہے، تو اتنے قریب رہنے کے باوجود بھی وہ اپنے باپ سے فون پر بات تو کر سکتے ہیں، بلکہ باپ سے ملنے کے لیے ڈر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری سچویشن اس وقت پوری دنیا کی بنتی جا رہی ہے، ہر کوئی نفسی نفسی میں ہے، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے سے ڈر رہا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے سے ڈر رہا ہے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے ڈر رہا ہے۔ اس حد تک انسان تنہا ہو گیا۔ میں تو جب اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو قیامت کا منظر یاد آ جاتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت میں سب کو انڈیویژل اٹھایا جائے گا، سب الون اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس مصیبت کے موقع پر، اس پریشانی کے موقع پر، اس تکلیف کے موقع پر اگر کوئی ذات بارگاہ سمدیت کے اندر ہمارے لیے ذریعہ بن کر، وسیلہ بن کر اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرا سکتی ہے تو وہ ذات کوئی اور نہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور میرے آقا کی ذات اللہ اکبر اس حد تک رحمت للعالمین ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خود میرا مولا بیان فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر کوئی امت مشقت میں پڑ جائے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مشقت میں پڑنے والی امت کی مشقت کو دیکھ نہیں پاتے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا؟ اللہ اکبر۔ باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، پیر اپنے مرید سے محبت کرتا ہے، استاد اپنے شاگرد سے محبت کرتا ہے، لیکن سب کی کوئی نہ کوئی محبت کی وجہ ہوتی ہے، غرض و غایت ہوتی ہے، تمنائیں ہوتی ہیں، اس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ اگر محبت کرتے ہیں تو اس محبت کی وجہ انسانیت ہے، اس محبت کی وجہ پروردگار کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا امت کا رشتہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ اکبر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
اس حد تک عظمت والی اور رحمت والی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کی پریشانیوں کو دور نہیں فرماتے، صرف اپنوں کی پریشانی کو دور نہیں فرماتے، بلکہ دشمنوں کی پریشانی کو بھی دور فرماتے ہیں۔ تکالیف کی وادیوں میں اگر پرندہ بھی زندگی گزار رہا ہے تو اس کی پریشانی کو بھی دور فرماتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، غزوہ بدر کے دن کو یاد کیجئے۔ اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے پورا قریش کا قافلہ پہنچ جاتا ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے میدان بدر میں جو دشمنان رسول اترتے ہیں، اور اس کے بعد پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، تو قتل کے ارادے سے آنے والے جب گرفتار کیے جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قیدیوں کو مسجد نبوی شریف کے ستون سے باندھ دیا اور کچھ قیدیوں کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے کیا۔ اللہ اکبر! لیکن جس دن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو مسجد نبوی شریف کے ستون سے باندھا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دولت قدا مسجد نبوی شریف سے لگ کر، اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو اچانک رات کے سناٹے میں کررانے کی آواز میرے آقا کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ یہ کررانے کی آواز کسی بچے کی نہیں تھی، کسی محبوب کی نہیں تھی، کسی دوست کی نہیں تھی، بلکہ یہ ان دشمنوں میں سے کسی ایک کی تھی جو کررا رہا تھا مسجد نبوی شریف میں، جو غزوہ بدر کے موقع پر گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے کررانے کی آواز کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، قیدیوں کی رسی کو ڈھیلی کر دو، ان کے کررانے کی آواز سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ جو رسول اپنے دشمنوں کے کررانے کی آواز کو گوارا نہ کر سکتے ہوں، وہ آج اپنے ماننے والوں پر آنے والی اس تکلیف کو کیسے گوارا کریں گے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، پلٹ آؤ اپنے محبوب کی طرف، پلٹ آؤ اپنے پیارے آقا کی طرف، پلٹ آؤ اپنے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پلٹ آؤ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف، جن کی شان یہ ہے کہ چرند و پرند کی بھی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر! آپ نے کبھی محسوس کیا اللہ اللہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک پر ایک چڑیا گشت کر رہی ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا، اے صحابیو بتاؤ، تم میں سے کسی نے اس چڑیا کے انڈے کو لے لیا ہے؟ اللہ اکبر! ایک صحابی حاضر ہوئے، ہاں سرکار، میرے آقا نے فرمایا، اللہ اکبر، اس انڈے کو اس کی جگہ پر رکھ دو، اس لیے کہ یہ چڑیا فریاد کر رہی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، جو رسول چڑیا کی تکلیف کو نہ دیکھ سکتے ہوں، وہ اپنی امت کی تکلیف کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک شخص جس کا اونٹ بھاگ گیا تھا، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اونٹ کو جب پایا تو اونٹ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر اپنا دست کرم پھیرا، اونٹ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اونٹ کا مالک دوڑتے ہوئے اونٹ کی تلاش میں پہنچ جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، حضور یہ میرا اونٹ بھاگ گیا تھا۔ سرکار نے فرمایا، یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے اور کہتا ہے تم ضرورت سے زیادہ اس پر بوجھ لاتے ہو، اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ جب تک جوان تھا تم اس سے کام لیتے تھے، اب بوڑھا ہو گیا تو تم اسے قتل کر اسے جو ہے ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح سے جانوروں کی بھی فریاد سنتے ہیں۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔